السلام علیکم۔ آج 13 مارچ 2021 معذرت 13 مارچ 2021 اور سینٹ کا الیکشن ہو گیا ہے اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین دونوں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی ان لوگوں کی یہ ہوئی ہے بے عزتی اپوزیشن کی۔ اگر ان کا گیلانی جیت گیا تھا تو پھر الیکشن فیئر تھے، اب ان کا گیلانی ہار گیا ہے اور حیدری ہار گیا ہے تو الیکشن جو ہیں وہ انفیئر ہو گئے۔ ہم لوگ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں خاص طور پہ اور اپوزیشن کے سیاستدان، کہ 90 سے یہ جو شریف خاندان ہے، بلکہ 85 سے یہ شریف خاندان جو ہے، اس نے پورے ملک کا جو ادارے ہیں ان کو تباہ کر دیا اور ان کے اندر رشوت اور پیسہ ڈال دیا کک بیکس کے ذریعے سے، اور اس طرح سے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ کیسے لوگ ہیں مجھے نہیں پتا، میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر غیرت کیوں نہیں ہے۔ کیا زیادہ امیر یا زیادہ پیسے والا آدمی بغیرت ہو جاتا ہے؟ دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں، جو خود کو سو کالڈ ایلیٹ کلاس کہلاتے ہیں، کیا وہ بغیرت ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح میں نے 8 مارچ کو دیکھا، وہ بیبیوں کا کوئی عالمی دن تھا، تو اس میں بیبیوں نے ایسی ایسی باتیں کی اور ایسی وہ اپنے بارے میں ان کو شرم ہی نہیں، کوئی حیا ہی نہیں کہ عورت کتنی مقدس ہے اور اس کا کتنا تقدس ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں، اور وہ اس چیز سے ماورا ہو کے بات کرتی ہیں، میری مرضی میرا جسم۔ اور پھر مجھے شرم آتی ہے۔ میں پچھلے دنوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں میں نے گاڑی منگوائی، یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو چل رہے ہیں آج کل اوبر کریم وغیرہ، تو ان کے وہ ڈرائیور تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میں نے ان سے بات چیت کرنی شروع کری۔ مجھے عادت ہے باتیں کرنے کی، لوگوں سے حالات و واقعات پہ نا پوچھنے کی۔ تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ میں نے کہا جناب آپ گاڑی چلاتے ہیں اور روزمرہ آپ کو مختلف قسم کی سواریاں ملتی ہوں گی، تو بتائیے کبھی کوئی ایسی کوئی بی ملی جس نے کچھ ایسا نازیبا حرکات کی ہوں گاڑی میں یا کچھ؟ تو کہنے لگے جی پچھلے ہفتے ہی میری گاڑی بک ہوئی ایک دن کے لیے، اور مجھے دلہن کو بیوٹی پارلر سے ہوٹل لے کے جانا تھا، اور میں گیا وہاں پر، اور وہاں وہ دلہن تیار ہو کے آئی اور اس کے ساتھ اس کی دوست تھیں، تو وہ بی شراب کے نشے میں تھی، اور ان کے پاس شراب جو آدھا لیٹر کا وہ ہوتی ہے نا بوتل، جو پانی کی سافٹ ڈرنک کی پانی، سادہ پانی کی، اس میں انہوں نے وہ ڈالی ہوئی تھی دونوں سہیلیوں نے، اور وہ پی رہی تھی اور بڑے مزے سے تھیں، اور جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹن تھی، اس میں نشے میں تھی۔ اور وہ کہتے ہیں ڈرائیور ینگ لڑکا تھا، تو کہتا ہے جی کہ مجھے کہتی ہے وہ دلہن کہ میں کیسی لگ رہی ہوں نشے میں، تو میں نے کہا جی اچھی لگ رہی ہیں، اور چونکہ کہتا ہے میں بھی جوان تھا تو میں نے بھی تھوڑا سا اس کو وہ کیا، انجوائے کیا اس فیلنگ کو، اور پھر مجھے پورا راستہ جو تھا وہ کہتا ہے مختلف قسم کی باتیں، چونکہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے۔
اور میں نے اسے کہا کہ یار یہ ایلیٹ کلاس کی بیوی ہوگی نا؟ تو کہتا ہے جی، پہلے میں اس سے پوچھا شادی کہاں، کون سے علاقے میں تھی، بارات کہاں جانی تھی؟ تو اس نے کہا جی یہ دھرم پورہ کے پاس سے جانی تھی۔ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ وہ بیوی ایلیٹ کلاس کی تھی؟ کہنے لگا جی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لندن سے آئے ہوئے تھے وہ فیملی، اور جو دلہن والے تھے۔ تو اب دیکھیں اگر اس طرح کی بیویاں آپ کو بے شمار نظر آتی ہیں، اور مجھے بھی 35-40 سال ہو گئے اس ادب کے خارزار میں اور اس دنیا داری میں، جہاں پہ کچھ میرے جیسے کم اہمیت کے چھوٹے لوگ ایلیٹ کلاس میں کسی چور دروازے سے داخل ہو گئے، اور وہاں کا ماحول دیکھا اکثر میں نے، تو یہی ماحول ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہی ہماری سیاست کا گند ہے۔ اور مجھے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے سیاست دان جو ہے نا، یہ تو طوائفوں سے بھی کم عزت رکھتے ہیں، طوائفیں باعزت ہوتی ہیں، مگر ہمارے سیاست دان، اور خاص طور پر اس دور کے سیاست دان، طوائفوں سے بھی نچلی سطح پہ اتنے یہ گر چکے ہیں اخلاقیات میں اور اپنے کردار کے حوالے سے۔ اور گیلانی بھول گیا وہ کلپ جو کہ میڈیا نے شیئر کیا تھا، ایک کوئی ریلی تھی تو یہ شیری رحمان کے ساتھ کھڑا تھا، کیا یہ بھول گیا؟ اس نے ٹرکش وزیر اعظم کی بیوی بیگم سے جو ہار تحفے میں ملا اپنی بیگم کو دے دیا، کیا یہ بھول گیا؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ 7 نام لگاتے ہیں، سید، گیلانی، سجادہ نشین، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں، ان کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کشمالہ طارق کے جو واقعہ ہوا، 4 بندے جو نوکری کی تلاش میں اسلام آباد آئے تھے، اس کی گاڑی کے نیچے کچلے گئے، اور کیا کر لیا عدالتوں نے، کیا کر لیا اداروں نے، کیا کر لیا۔ میرے ایک دوست ہیں، اور وہ خود سی ایس ایس آفیسر ریٹائرڈ ہے، تو میری بات ہوئی کچھ 2-3 دن پہلے، تو میں نے فون کیا، میں کہ یار کدھر غائب ہو گیا، کافی عرصہ ہوا آپ سے بات نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگے یار میری کوئی زمین سی خاندانی، تو اس کا مقدمہ چل رہا تھا کوئی 1972 سے، جب 73 میں فارن سروس جوائن کی، تو 72 سے وہ مقدمہ چل رہا تھا، کوئی 30-32 ایکڑ زمین کا خاندانی۔ تو وہ 47 برس کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ اب اندازہ لگائیں، اور کہتے تھے کہ ابھی قبضہ انہوں نے نہیں دیا دوسری پارٹی نے، لیکن فیصلہ ہمارے حق میں آیا، اور 47 برس لگے ہیں ہمیں۔ اب وہ نیئر 80s ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا عدلیہ، ہماری عدالتی نظام کتنا مشکل ہے، آہستہ ہے، سلو ہے، ڈیلے ٹیکٹکس والا ہے، کہ یہ چوروں کو راستے بتاتے ہیں اور ان کو ڈیلے ٹیکٹکس کرنے کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ آئین کو تبدیل ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ عدلیہ کے قوانین کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وکلا میں سے ججز نہیں آنے چاہیے، چونکہ
وکلا جو پریکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں جب وہ ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو اس میں وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ حق کے سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ انہوں نے اپنے موکل کو بچانا ہوتا ہے، قاتل کو بھی، ڈاکو چور کو بھی، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھنسانا ہوتا ہے اور اس کو سزا دلوانی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس بارے میں بھی غور کیا جائے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے ان کا ایک علیحدہ سلیکشن بورڈ ہو۔ ٹھیک ہے وہ لا پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، لیکن وہ وکلا نہیں ہونے چاہیے جو کہ پریکٹس کر کے اوپر آتے ہیں۔ اس پہ میرے خیال میں ایک باضابطہ، ایک تھرولی آپ دیکھ لیں، کر لیں، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے ملک میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے ادارے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مجھے شرم آتی ہے ان کو سیاست دان بھی کہتے ہوئے، اور یہ جو غلام در غلام ہم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک باپ ہمارا بڑا جو تھے ان کا باپ، سیاستدانوں کے باپ کا ہمارا باپ غلام، ہم ان کے بچوں کے غلام، ہمارے بچے ان کے بچوں کے غلام۔ یار یہ کیا، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو، جس کو کہ I'm sorry to say کہ nor he's a she or he, I don't know whether، جس کو کہ شیخ صاحب بھی بلو رانی کہہ کے بلاتے ہیں، شیخ رشید صاحب کی بات کروں، کیسے لوگ ہیں۔ اور اس کے گھر میں بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ ابھی کچھ لاول ہاؤس میں امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کے مہمان خاص مرد حضرات ہیں جو کہ اسپیشلی آئے ہوئے ہیں، ان کے دوست ہیں بلاول صاحب کے۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کہاں دے دی، یہ بھی دیکھیے کتنی بڑا کہ نانا نے کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے، اور پھر ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے بدلا لیا، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آئی، زرداری کو، انلمیٹڈ کو۔ ہمارے فوجی جوانوں پر یہ آوازیں کستے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اور وہ تو جانے دیتے ہیں اپنی دہشت گردی میں اور سرحدوں پہ کھڑے ہو کر۔ تم لوگوں کے خاندانوں میں کوئی ایک بھی سب فوجی، سپاہی، جرنیل، کپتان، لیفٹیننٹ ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور ان بغیرتوں نے کبھی آٹے دال کا بھاؤ پوچھا ہو تو ان کو پتا ہو۔ یہ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہونے والے لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں کہ ایک بندہ جو ایک سچ کی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے دیندار لوگ، ان کو چاہیے کہ کچھ خیال کریں خدا کے لیے، نبی اور رسول کے واسطے دھیان۔ اگر حب نبی ہے تو اس پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک لفظ نہیں بولا۔ جو شادی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے گھرانے کی شادی جو ہوئی ہے زرداری صاحب کی بیٹی کی، اس کے اوپر ایک لفظ نہیں آیا، اور پاک فوج پر اور جی ایچ کیو کی طرف آنے کا بڑا شوق ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ میں آگے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی افواج ہیں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، کسی حد تک ایف آئی اے کو بھی کر لیں، ہیں، جو جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، تو یہ پاکستان قائم ہے۔ اگر ان جیسے لٹیرے ڈاکوں سیاستدانوں کے ہاتھوں میں ہوتا یہ سب کچھ، تو اب تک پاکستان بد سے بدتر ہو چکا ہوتا۔
جیسے کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ افغانستان بن چکا ہوتا، لیبیا بن چکا ہوتا، شام بن چکا ہوتا، یمن بن چکا ہوتا، لیبنان بن چکا ہوتا، جو کہ یہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن میرے مالک کا بڑا کرم ہے، میرے رب کا، میرے نبی کا، کہ ہماری افواج پاک پر یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے جو کہ انہوں نے یہ نبھا رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں آج بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کل بھی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا تھا، میں آنے والے کل بھی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وہ پاکستانی فوج جو کہ اپنی جانیں قربان کرتی ہیں، وہ سپاہی، وہ جوان افسران جنہوں نے فاٹا میں، جنہوں نے رد الفساد میں، اور جو فوجی ہوئے ہیں آپریشنز، ان میں اپنی جانیں دی ہیں۔ خدا کے لیے کچھ اس بارے میں غور کریں، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہاں سے بے حیائی ختم کرنی ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، ماں بیٹیوں کو عزت دینی ہے، آنکھوں میں حیا رکھنی ہے، ماں بیٹیوں نے بھی اور ہم لوگوں نے بھی، مردوں نے بھی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔